بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے لیے جانے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہٰذا جہاد تم پر فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت عطا فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمر بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگیں تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمر بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسئلہ کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ البتہ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس طرح سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربیع کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلواریں چمکتی دیکھی تھی۔ اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربیع کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کر لیا۔ وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم ابھی جان باقی تھی۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیع آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے
جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد چند لمحے بعد ہی ان کی جان نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیرخواہی ہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے خلیفۃ الرسول، وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے۔ یہ سعد بن ربیع کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے منع فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی ناش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولی، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اس طرح کفن دیا گیا کہ ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی، اے اللہ، کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیرے اور تیری رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے، تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی
تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی، وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا، اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا، جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آیا، اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، بالکل تر و تازہ تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اسی طرح اس زخم پر تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ ہاتھ پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم ملائم تھیں، ان کے تمام جوڑ نرم تھے، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں پر کدال لگ گئی۔ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا، اور خون شریانوں میں اس طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور یعنی نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد ہی میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ کے راستے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اس حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، آپ بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر اس عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولی، آپ خیریت سے ہیں؟ تو ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھوں میں زخم آ گیا، یہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا۔
اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو خود بخود ان کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھی تو فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول آپ ہمیں ان کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک پڑھتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی ہے۔